فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب مغربی تمدن کی ایک جھلک، جس کے مصنف ہیں سید مجتبیٰ موسوی لاری اور مترجم ہیں مولانا روشن علی نجفی، اور یہ ہم حصہ دوم یعنی والیوم 2 پڑھ رہے ہیں، جس میں ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر 3۔ صفحہ نمبر 130 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے اسلام اور اقتصادی مشکلات۔ لکھا ہے اقتصاد اور مواہب، میم واو الف ہے بے۔ مواہب فطرت سے بہرہ اندوزی کا مسئلہ ان اہم ترین مسائل میں سے ہے جو ہمیشہ حیات بشر کے ساتھ رہے ہیں۔ بشر کی ابتدائی ضرورتیں بھی زندگی بشر کے ساتھ وابستہ رہی ہیں، البتہ یہ ضرور ہوتا رہا ہے کہ زمانے کے تغیر کے ساتھ ان میں بھی تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ قدیم زمانوں میں کسب معاش اور فطرت سے استفادہ بہت ہی سادہ اور ابتدائی طریقے سے ہونا تھا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کی ملی جلی زندگی اور ملتوں کی ترقی کی وجہ سے مخصوص طریقے پر ہونے لگا، اور تقریباً 400 سال پہلے یعنی سرمایہ داری یعنی سرمایہ داری کے ابتدائی زمانے سے حیات اقتصادی کی تحلیل و تجزیے کے عنوان پر علم اقتصاد کی بنیاد پڑی۔ الف قاف تے صاد الف دال اس کی بنیاد پڑی۔ آخری صدی میں تمدن کی حیرت انگیز ترقی، ٹیکنالوجی و صنعتی ترقی کے انقلاب، وسائل ارتباط کے ترقی و تکامل، تے کاف الف میم لام، ترقی و تکامل، ملتوں کی بالغ نظری کی وجہ سے علم اقتصاد معاشرے کا اہم ترین مسئلہ بن گیا، اور اسی وجہ سے مشرق و مغرب کے 2 بلاک بن گئے، اور سرمایہ داری و کمیونزم کے 2 الگ الگ نظریے قائم ہو گئے۔ مشرق و مغرب کی ساری کشمکش کے پہیے اسی محور پر گھوم رہے ہیں کہ آخری بشری اقتصاد کا معمہ کس طرح حل ہوگا، اور ایسا کون سا اقتصادی سسٹم ہو سکتا ہے جو آج کے مشینی دور کے اقتصاد کی گرہ کشائی کر سکے، اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے عوامل تولید کے درمیان ثروت کی عادلانہ تقسیم ہو سکے۔ دنیا کے مفکرین نے طبقاتی نظام کے عظیم شگاف کو پر کرنے کے لیے جو اہم طریقہ سوچا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ختم کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم عمومی معیشت کی ذمہ داری ہو سکے۔ مارکسزم کا نظریہ، میم الف رے کاف سین یہ زمیم کا نظریہ بالکل ہی انقلابی ہے۔ انقلاب اکتوبر کے بعد سے روس میں اس نظریے پر عمل شروع کیا گیا، اور دوسرا طریقہ مختلف عنوان سے یورپی ممالک کے اکثر ملکوں میں لاگو کیا جا رہا ہے۔ کمیونزم کا دعویٰ ہے کہ وہ استعمار کے ظلم و ستم کو ختم کر سکتا ہے اور دنیا کی مشکلات کا حل پیش کر سکتا ہے۔ کمیونزم کے نزدیک فردی ملکیت کو ختم کر کے حکومت کو کلی اقتدار سونپ دینا ہی اقتصادی مشکلات کا حل ہے۔ کمیونزم کا عقیدہ ہے کہ تاریخ کے تمام ادوار میں شخصی ملکیت کا ظلم و ستم سے ہمیشہ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، اس لیے سرمایہ داری کو ختم کر کے تمام وسائل تولید کو قومیہ قاف واو میم یہ الف قومیہ لینے اور ثروت کی عادلانہ تقسیم کرنے سے اقتصادی
طبقاتی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور سرمایہ داری کو ختم کر کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک ایسے معاشرے کا وجود یقینی ہو سکتا ہے جس میں صرف ایک ہی طبقہ ہو اور تمام لوگ تمام امور میں ہم آہنگ ہوں۔ یہاں پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک طبقہ ہونے کے لیے کیا صرف ایک عامل کا یکساں کر دینا کافی ہو جائے گا؟ حالانکہ طبقاتی نظام کے وجود کی علتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، تو پھر ایک علت میں یکسانیت سے یہ بات کیوں کر ممکن ہے؟ کیونکہ یہ طبقے کبھی تو عسکری ہے یا مسکری ہے، کیونکہ مٹا ہوا ہے، کبھی مذہبی، عسکری ہی ہوگا میرے خیال سے، کبھی تو عسکری، کبھی مذہبی، کبھی سیاسی اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک طبقہ بنانے کے لیے تمام مختلف عوامل میں یکسانیت پیدا کرنی ہوگی، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سوشلزم میں اگرچہ سرمایہ دار طبقے کا وجود نہیں ہے، مگر مختلف نام سے مختلف طبقے بہرحال موجود ہیں۔ مثلاً کاریگر، کسان، مزدور قسم کے طبقوں کا وجود ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی سطح زندگی ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ کیا روس میں ایک طبیب اور ایک مزدور کے حقوق مساوی ہیں؟ کیا ایک معمولی مزدور کو وہی مزدوری ملتی ہے جو ایک انجینئر کو ملتی ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ ان چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اندیشہ افکار، میلان طبیعت، عطوفت، بدنی طاقت میں ایک معاشرے کے افراد میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اور وراثتاً اختلافات ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک کمیونسٹ لیڈر کہتا ہے مطلق مساوات کی ایجاد عملاً ناممکن ہے، کیونکہ مدرس، مفکر، سیاسی موجد سبھی کو ایک درجے میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ایسا کر دیا گیا اگر تو اس کا نتیجہ فکری جمود اور عقلی و فنی زندگی کے تعطل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سامعین، یہاں پر ہم پیج 132 پر ہیں، ایک پیراگراف پڑھ لیا ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ حاشیے میں یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اشارہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھیں۔ اس کا حوالہ تو یہ ہے اقتصاداً جلد، کتاب کا نام ہے اقتصاداً جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سرمایہ داری کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں صرف کیپٹلزم ہی ایسا مذہب ہے کہ جس سے مشینی سرگردانی کی گرہ کشائی کی جا سکتی ہے۔ میں ہجے کرتی ہوں، کاف الف پے ٹے الف لام یہ زے میم۔ سامعین، جو کچھ کتاب میں ہوتا ہے میں ایگزیکٹ وہی آپ کو ہجے کر کے بتاتی ہوں، کیونکہ ہم یہ اردو میں پڑھ رہے ہیں اور جہاں پر جو کچھ اردو میں لکھا ہوتا ہے اس کو اسی طرح ہم لے کے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی لیے اس نظام سرمایہ داری نے شخصی ملکیت کو ختم نہیں کیا، بلکہ کام و مزدوری کے توازن کو برقرار رکھنے اور طبقاتی فاصلے کو محدود کرنے کے لیے کم از کم معیشت کو ضعیف طبقات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر تفصیلات حاشیے میں کچھ مزید ذرا تفصیل سے ہیں، آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اشارہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس کو حاشیے میں پڑھیں۔ لکھا ہے کہ ہم اس دعوے کو 100% قبول بھی کر لیں تو ان رپورٹوں کو کیا کہیے گا کہ جو امریکہ کے بارے میں شائع ہوئی ہیں۔ مثلاً غذائی مسئلے کی تحقیقاتی کمیٹی نے مسلسل 9 مہینے مطالعہ و تحقیق کر کے رپورٹ پیش کی کہ امریکہ میں 10 ملین آدمی بھوک کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اس کمیٹی کے چیئرمین نے امریکہ کے صدر جمہوریہ سے خواہش ظاہر کی کہ مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس کا اعلان کریں اور امریکہ کے 20 حکومتوں کے 256 شہروں میں، ان شہروں میں اکثر شہر خطرے میں ہیں، فوراً مدد بھیجیں۔ 25 آدمیوں پر مشتمل کمیٹی، جس کے بیانات نے امریکہ کی محفلوں میں شدید ہیجان پیدا کر دیا تھا، انہوں نے ماہ جولائی سے اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ اس کمیٹی نے، جو کہ والٹر ویسٹر صدر فوجی کمیٹی کی حسب ہدایت امریکی لوگوں کی بھوک کا سدباب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ والٹر ویٹریا وہی شخص ہے جو امریکہ کے موٹر سازی کے مزدوروں کی یونین کا صدر بھی ہے، اور یہی
ہے جس نے کمیٹی کے تمام مصارف کی ذمہ داری قبول کی. 10 ملین امریکیوں کی گرسنگی کی علت جنگ اور دیگر مناقشات میم نون الف قاف شین الف تے مناقشات اجتماعی و سیاسی کو قرار دیا. اس کمیٹی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جنگ کی وجہ سے یہ لوگ اب اس قابل نہیں ہیں کہ کھانے پینے کی ضروری چیزوں کو اپنے لیے بازار سے خرید سکیں. کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مزید سفارش کی کہ حکومت امریکہ کو چاہیے کہ ان 10 ملین آدمیوں کی غذائی کفالت کی ذمہ داری قبول کرے. اور پھر یہاں پر حوالہ لکھا ہے اس بات کا، تھوڑا سا مٹا ہوا ہے کہ لونا ایکٹڈ پریس انٹرنیشنل 22 فروری 47 عیسوی. ساتھ لکھا ہے کہ نوٹ، اگر سرمایہ داری اقتصادی مسائل کا حل ہوتی تو امریکہ میں اتنے لوگ فاقہ کش نہ ہوتے. اور آگے اس کے بریکٹ میں لکھا ہے مترجم. تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھنی تفصیلات. اور اب آئیے واپس صفحے کی جانب لکھا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کہاں سے گئے تھے؟ ہم یہاں پہ گئے تھے کہ سرمایہ داری نے شخصی ملکیت کو ختم نہیں کیا بلکہ کام و مزدوری کے توازن کو برقرار رکھنے اور طبقاتی فاصلے کو محدود کرنے کے لیے کم از کم معیشت کو ضعیف طبقات کے لیے مخصوص کر دیا. یہاں سے ہم گئے تھے. اب یہاں سے ہم واپس اسی صفحے پہ آگے چلتے کہ لکھا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان اصلاحی اقدامات نے طبقاتی فاصلوں کو ختم کر دیا؟ کیا یہ طبقاتی اختلاف پسماندہ افراد کے دلوں میں سرمایہ داروں سے نفرت کا قوی سبب نہ ہوگا؟ کیا یہ بیچارے عوام ہمیشہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ کیا اس عظیم فاصلے کے بعد بھی جو کہ روز بروز گھٹنے کے بجائے بڑھ رہا ہے سرمایہ داری معاشرے کے مشکلات کا حل بن سکتی ہے؟ اب آئیے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ. ہم پیج 133 پہ آ گئے کہ سوشلزم ہو یا کیپٹلزم دونوں ہی نے مادی مقیاس میم قاف یہ الف سین کو انسانی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے. یہ دونوں انسان کے اخلاقیات و معنویات کی طرف توجہ دیے بغیر صرف اقتصادی و اجتماعی مشکلات پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں. ان کی نظر میں دولت و ثروت کی زیادتی ہی اصلی ہدف اور اساسی چیز ہے. اس کے ماوراء کسی حقیقت کے قائل نہیں ہیں. لیکن اسلام نے انسان کو تمام جہات سے جیم ہے الف تے جہاد سے مورد توجہ قرار دیا ہے. مادی زندگی کی اصلاح اور درستگی، ترقی و عروج کے ساتھ ساتھ اپنے تمام احکام و قوانین میں اخلاقی فضائل اور روحانی کمال کی طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے. اسلام دولت و ثروت کو اپنے فطری مقاصد کے حصول کا ذریعہ قرار دیتا ہے. اسلام کے اقتصادی مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ فکر انسانی کو ترقی دینے کے ساتھ مادی دنیا سے ماوراء ایک اور دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے. مغربی دنیا کا قانون سرمایہ دارانہ نظام کی پشت پناہی کرتا ہے. کاریگروں کے مقابلے میں سرمایہ داروں کے منافع کا لحاظ رکھتا ہے اور روس میں خود روسیوں کے قول کے مطابق قانون مالک و سرمایہ داروں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہے اور سرمایہ داروں کے مقابلے میں کاریگروں کا لحاظ کرتا ہے. لیکن نظام اسلام اور اسلامی اصول چونکہ وحی الہی سے ماخوذ ہیں اور انسانی قانون بنانے والوں کے افکار و خیالات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اسی لیے اسلام میں ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر ترجیح نہیں دی گئی ہے اور نہ ایک گروہ کے مفاد کو مقدم کر کے دوسرے گروہ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اسلام ایسے قوانین کے مجموعے کا نام ہے جو کسی خاص گروہ کے مصلحت کی خاطر نہیں آیا اور نہ کسی مخصوص طبقے کے ہوا و ہوس کا پابند ہے. اسلام ایسے قوانین کا نام ہے جس کو خدائے بزرگ برتر نے سب کے لیے بنایا ہے، اسی لیے کسی مخصوص طبقے کی حاکمیت و فرما روائی کا تصور نہیں ہے. پیج 134 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عدالت سے انحراف کے اسباب بطور کلی اس میں نہیں ہیں. اسلام کا حاکم کسی خاص گروہ یا طبقے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی ملت کی ایک
کا ایک فرد ہے. اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی مخصوص گروہ کو فائدہ پہنچائے یا کسی خاص طبقے کو نقصان پہنچائے. اسلامی حاکم کے پاس جو اقتدار ہوتا ہے اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ قانون الہی کو نافذ کر سکے، یعنی غذائی قانون کے نافذ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کسی قسم کی طاقت و قدرت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تسلط و اقتدار سے پیدا ہونے والے تکبر و غرور سے اسلامی حاکم محروم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود سمجھتا ہے کہ میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ خداوند عالم نے میرے اور تمام دنیا کے لیے جو مساوی قانون بنایا ہے اس کو نافذ کر سکوں. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں لوگوں کو استقلال واقعی اور کامل آزادی نصیب ہوگی اور معاشرے کے افراد عدالت مطلقہ کی بنا پر سکون و اطمینان حاصل کریں گے. چونکہ تمام مکاتیب فکر میں ضرورت سے زیادہ نقائص موجود ہیں، اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسلام کے قوانین کو اپنایا جائے. مثلاً کیپٹلزم جو شخصی ملکیت کا بے قید و بند قائل ہے اور آزادی مطلق وغیرہ محدود و شخصی ملکیت کا پرچار کرتا ہے، اور معاشرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ فرد کی بیجا تعدی، تے عین دال چھوٹی ہے، دال پہ تشدید ہے اور تے کے اوپر زبر ہے، تعدی کی روک تھام کر سکے. اسلام اس کا مخالف ہے، بلکہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کے برخلاف فرد کو لائق احترام تو ضرور سمجھتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اقتصادی نظام میں معاشرے کی شخصیت بھی وسیع مفہوم کے ساتھ قبول کرتا ہے. معاشرے کے لیے بھی اساسی قدر و قیمت کا قائل ہے، لیکن اسی کے ساتھ شخصی ملکیت کے قانون کو بھی نظر انداز نہیں کرتا اور شخصی آزادی کا قائل ہے. اسی طرح کمیونزم جو رزق مردم کی کلید، کاف لام یہ دال کلید کو حکومت کے سپرد کر دینے کا قائل ہے اور فرد کی قدر و قیمت اور احترام کا سرے سے انکار کرتا ہے، اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ حکومت کے مقابلے میں صرف ایک شکم سیر غلام کے مانند رہیں. کمیونسٹوں کا عقیدہ ہے کہ شخصی ملکیت فطری چیز نہیں ہے. ہم پیج 135 پر ہیں. یہ لوگ بغیر کسی دلیل کے کہتے ہیں ابتدائی دور میں شخصی ملکیت کا تصور نہیں تھا. اس وقت لوگ باہمی تعاون و محبت و برادری کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے. اس وقت حکومت کمیونزم کے ہاتھ تھی. آج جو شخصی ملکیت کا وجود ہے یہ بھی بعد کی پیداوار ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ شخصی ملکیت اکتساب و تربیت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ آدمی کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا بھی وجود ہوا اور براہ راست آدمی کی فطرت سے اس کا تعلق ہے. دیگر فطری خواہشات کی طرح یہ بھی ایک پیدائشی چیز ہے. فیلسین شالا لکھتا ہے، فے یہ لام سین یہ نون، شالا شین الف لام ہے، لکھتا ہے کہ اگر قلم رو مالکیت میں ایسی وسعت پیدا ہو جائے، قاف لام میم ریواؤ میم الف لام کاف یہ تے، ایسی وسعت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی. ملکیت کا دائرہ طول تاریخ میں مختلف طریقوں سے بڑھتا رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ فطرت و طبیعت، انسان اور جذبہ مالکیت کے درمیان بہت قریبی رشتہ ہے. انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ اپنی ضروریات کو اپنے اختیار میں رکھے، کیونکہ جب تک ایسا نہ ہوگا وہ اپنے کو آزاد نہیں سمجھ سکتا. شخصی ملکیت کی تیسری دلیل اخلاق ہے. اخلاقی نقطہ نظر سے انسان اپنی صحیح و کوشش سے جن چیزوں کو حاصل کرے وہ اس کی ملکیت میں ہونا چاہیے، اور اسی شخص کی طرح اس چیز کا بھی احترام ضروری ہونا چاہیے. لکھا ہے شالا اقتصادی ترقی اور اجتماعی سرمایہ کی پیداوار کی اہم ترین علت شخصی ملکیت کو سمجھتا ہے. چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑی دلیل مالکیت خود معاشرے کا نفع ہے. معاشرہ فرد کی محنت کا محتاج ہوتا ہے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ایک محرک ہونا چاہیے اور مالکیت سے بڑا کوئی محرک نہیں ہو سکتا. معاشرے کا فائدہ اسی میں ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے رہیں، یعنی اجتماعی سرمایہ کے اضافے میں مدد کرتے رہیں. لہٰذا معاشرے پر لازم ہے کہ لوگوں کو
پس انداز کرنے کا حق دے، اور صرف مالکیت کا تصور ہی ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو کام کرنے اور پس انداز کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ حوالہ ہے تاریخ مالکیت، صفحہ نمبر 94۔ اور اب ہم پیج 136 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، اسلام نے اپنے قانون میں اس فطری تقاضے کا لحاظ رکھا ہے اور فطرت انسانی کے موافق ہی اپنے احکام نافذ کیے ہیں۔ صحیح اور قانونی راستے سے حاصل کیے ہوئے اموال، الف میم واو الف لام، اموال کو اسلام شخصی مال سمجھتا ہے۔ اسلام اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا کہ شخصی ملکیت فطرتاً اور ذاتی لحاظ سے ظلم و ستم کا منبع ہوتی ہے۔ در حقیقت اس طرز فکر کی علت یہ ہے کہ یورپی ممالک میں شخصی ملکیت اور ظلم و ستم لازم و ملزوم سے رہے ہیں۔ ان ممالک میں وضع قانون کا حق ہمیشہ سرمایہ دار طبقے کو رہا ہے، اس لیے وہاں کے سارے قوانین مصالح سرمایہ داری کے محور پر گھومتے ہیں۔ لیکن ہم تو پہلے کہہ آئے ہیں کہ اسلام میں وضع قانون کا حق صرف خدا کو ہے، لہٰذا کسی طبقے کو کسی دوسرے طبقے پر تفوق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تے فے واو قاف تفوق یا تفوق ہے یا تفوق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نہ اس میں اس کا لحاظ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچے اور دوسرے مخصوص طبقے کو نقصان پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں اسلامی قانون کا نفاذ تھا اس وقت شخصی ملکیت کا وجود تھا، مگر اس کے ساتھ ظلم و ستم کا شائبہ تک نہ تھا۔ جن لوگوں نے بہت زیادہ زحمت و مشقت برداشت کر کے کارخانے قائم کیے ہیں، اسلام کی نظر میں زبردستی ان سے کارخانوں کو چھین لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل امنیت الف میم نون یہ تے اجتماعی اور احترام حقوق افراد دونوں کے مخالف ہے۔ نیز یہ فعل روح ایجاد کو ختم کر دینے والا بھی ہے۔ رے واو ہے اور زیر ہے اس کے ساتھ، روح ایجاد الف یہ جیم الف دال کو ختم کر دینے والا بھی ہے۔ ہاں، اجتماعی عدالت کے تحکیم مبانی تے ہے کاف یہ میم اور تحکیم زیر ہے اس کے ساتھ مبانی میم بے الف نون چھوٹی ہے کے لحاظ سے، اور اقتصادی و ملی مصالح میم سواد الف لام ہے مصالح و منافع میم نون الف فے عین کے لحاظ سے خود حکومت بڑے بڑے صنعتی ادارے بڑے بڑے کارخانے قائم کر سکتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام نے فرد و اجتماع دونوں کی حیثیت کو بنیادی طور سے مانا ہے، اور حیات اقتصادی کی تنظیم اور حل مشکلات کے لیے عدالت اجتماعی کے اساس پر ایک آزاد قانون بنایا ہے، جس میں فرد اور معاشرہ دونوں کے مصالح کا بہت ہی وقت نظر کے ساتھ لحاظ رکھا گیا ہے۔ معاشرے میں شخصی ملکیت کو اساسی چیز مانا ہے اور فطرت کے تقاضوں پر لبیک کہا ہے، تاکہ ہر شخص اپنی سعی و کوشش سے وسائل زندگی مہیا کر سکے اور نفع برداری کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کرے، لیکن شخصی ملکیت کو حدود و شرائط میں جکڑ دیا ہے تاکہ لوگوں پر ظلم و ستم کے دروازے نہ کھل جائیں اور فرد اپنی آزادی سے غلط فائدہ نہ حاصل کر سکے، اور اجتماع کے مصالح الف جیم تے الف میم عین اجتماع کے مصالح میم سواد الف لام ہے کو برباد نہ کر ڈالے۔ پیج 137۔ اور یقینی طور پر ایسی قید و بند آزادی کے لیے نقصان رساں نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کی زندگی اور ایسا قانون جو ظلم و ستم سے روکے لازم و ملزوم ہے، اور اس قسم کی پابندی اجتماعی زندگی کی بقا کی ذمہ دار ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ شخصی ملکیت کے سلسلے میں اسلام نے بے لگامی کو قطعاً محدود کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ شخصی ملکیت کو قانونی حیثیت بھی بخشی ہے، بشرطے کہ وہ مشروع میم شین رے واو عین اور صحیح طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ لیکن اگر دولت و ثروت کو غیر قانونی اور غیر مشروع میم شین رے واو عین طریقے سے حاصل کیا گیا ہے تو پھر اسلام اس پر تسلط کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام نے ظلم و
تعدی، تے عین دال چھوٹی ہے، دال پہ تشدید ہے، ظلم و تعدی، احتکار قتل و غارت گری کے ذریعے سے حصول دولت پر پابندی لگا دی ہے اور اس قسم کی دولت کو خلاف شرع سمجھا ہے۔ اب اس میں ایک ورڈ یہ ہے، اس کی ہجے کر لیتے ہیں، احتکار، الف ہے تے کاف الف رے، ٹھیک ہے، احتکار قتل و غارت گری۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا اسلام میں شخصی ملکیت کی بنیاد کسی بھی طرح سے سود، احتکار، آرت گری، عین الف ریتے آرت گری، غصب، تغلب، تے غین لام پہ تشدید ہے اور بے، رشوت اور ساتھ میں لکھا ہے چوری وغیرہ پر نہیں رکھی گئی، اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ان ذرائع سے دولت جمع کرے۔ اسلام نے مال حلال کے لیے جو قید و بند لگائی ہے اس کا قہری، قاف ہیرے چھوٹی ہے، قہری نتیجہ یہ ہوگا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو خرابی تھی اسلام میں نہ ہو سکے گی، اور اسلامی معاشرہ سرمایہ داری کے ان برے نتائج سے جو ناقابل اجتناب ہیں محفوظ رہے گا۔ آج کا موجودہ سرمایہ داری نظام شخصی مالکیت کے برخلاف ہے۔ سرمایہ داری کے سارے نظام کا دار و مدار سودا اور احتکار، الف ہے تے کاف الف رے احتکار پر ہے، کیونکہ ماہرین اقتصاد اس بات پر متفق ہیں کہ سرمایہ داری کا سسٹم شروع میں بہت سادہ اور سود مند تھا، لیکن تغیرات کے ہاتھوں رفتہ رفتہ داخلی قرضوں پر اعتماد کرتے ہوئے موجودہ صورت میں ظاہر ہوا ہے، جس طرح چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی کمپنی کے وجود کا سبب بنتا ہے، اور یہ طریقہ احتکار تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ سود اور احتکار سرمایہ داری کی پلید ترین بیماری ہے، پے لام یہ دال، پلید ترین بیماری ہے، اور اسی لیے اسلام نے ان دونوں چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ سود ہی تو ہے جو بے حساب دولت سرمایہ داروں کی جیب میں انڈیل دیتا ہے اور لوگوں کو محرومیت اور بدبختی سے دوچار کرتا ہے۔ پیج 138۔ اسلام نے مختلف طبقوں میں اقتصادی توازن برقرار رکھنے کے لیے اور دولت کو ایک مرکز پر جمع ہونے سے روکنے کے لیے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ چند طریقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سامعین، یہاں پر جو طریقے ہیں کل میں آپ کو پہلے ان کی تعداد بتا دوں تو زیادہ اچھا رہے گا، سننے کا پڑھنے کا زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ 8 نمبر 8 تک دیے ہوئے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 طریقے جو ہیں اس میں سے پہلا نمبر 1 ٹیکس کا قانون، مثلا لوگوں کو جمع شدہ مال پر خمس، زکوٰۃ قسم کے ٹیکس لازم قرار دیے ہیں تاکہ ہر سال مالداروں اور سرمایہ داروں کا مال گھٹتا رہے۔ 2 انفال یعنی عمومی ثروت کو اسلامی حکومت کے سپردگی میں دے دینا، مثلا جنگلات، چراگاہ، بنجر زمینیں، پہاڑوں پر اگے ہوئے درخت، معدنیات، موقوفات عامہ، اموال مجہول المالک، بغیر جنگ کے کیے حاصل ہونے والی زمینیں، کفارات، لاوارث افراد کی میراث اور اس قسم کی چیزیں انفال یہ بریکٹ میں لکھا ہے ثروت عمومی بریکٹ کلوز کہلاتی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام سے مخصوص ہیں، مگر وہ حضرات ان کے منافع کو اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے بلکہ رفع عام میں صرف کرتے تھے۔ نمبر 3 میراث کا قانون بھی ایک ایسی چیز ہے جو دولت کو متحرک رکھتی ہے اور ہر نسل پر دولت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4 اضطراری حالت، الف ضاد توئے رے الف رے چھوٹی، اضطراری حالت یعنی شخصی مالکیت کا احترام اسلام اسی وقت تک کرتا ہے جب تک اجتماع کسی خطرے سے دوچار نہ ہو اور اضطراری حالات نہ پیدا ہو جائیں، لیکن اگر کبھی معاشرہ خطرے سے دوچار ہوا اور اضطراری حالت پیدا ہو گئی تو پھر عادل اسلامی حکومت مقررہ شرائط کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے معاشرے کو اس خطرے سے بچائے گی۔ تو پھر عادل اسلامی حکومت بالکل مقررہ، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اگر ایسی حالت پیدا ہو گئی تو پھر عادل اسلامی حکومت مقررہ شرائط کے ساتھ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے معاشرے کو اس خطرے سے بچائے گی۔ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت جس وقت بھی مقتضی، میم قاف تے ضاد چھوٹی ہے، مقتضی
یا مقتضی، ہاں یہی ہے بالکل لکھا ہوا، ہو اور اسلامی اجتماع کا فائدہ ہو تو حکومت شخصی مالکیت میں حسب ضرورت کتربیونت کرے گی. یہ تو تھوڑا سا میں آپ کو ہنچے کرتی ہوں، کاف تیرے اور پھر بے یہ واو قطر بیو نون تے، ہو سکتا ہے اسے کسی اور طرح ادا کیا جاتا ہو، اس وقت مجھے یہی لگ رہا ہے، کر دے گی. اور پھر لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کو یہ حق اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکے. اسلامی حاکم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انگلیوں پر گنے جانے والے افراد کے ہاتھوں میں دولت کو جمع ہوتا ہوا دیکھے اور دوسروں کی محرومی و گرسنگی پر خاموش تماشائی بنا رہے، کیونکہ یہ بات اسلامی اصول کے بالکل برخلاف ہے. آج کی مغربی دنیا میں جس قسم کی سرمایہ داری ہے، اسلام اس کو صحیح نہیں سمجھتا. قرآن میں ارشاد ہے، تقسیم مال کے جو طریقے ہم نے معین کیے ہیں وہ صرف اس لیے کہ تمہارے دولت مندوں کے ایک گروہ کے پاس دولت متمرکز نہ ہو جائے، میم تے میم رے کاف زے نہ ہو جائے. حوالہ نوٹ کی حوالہ ہے سورہ حشر آیت نمبر 7. چونکہ ہم آگے پیج 139 پہ، چونکہ اجتماع کا نقصان عین فرد کا نقصان ہے، اس لیے اسلام نے دونوں کے حقوق میں کوئی تعرض نہیں ہونے دیا. تے عین الف رے زواد، تعرض نہیں ہونے دیا. اسی لیے اسلام نے شخصی ملکیت کو محترم شمار کرتے ہوئے اور انسان کی فطری خواہشات کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان تمام باتوں کو باقی رکھتے ہوئے جس کو سرمایہ دار شخصی ملکیت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اس بات کی اجازت دی ہے کہ ضرورت کے وقت فرد کے مال سے اجتماع کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اگرچہ اسلام نے سرمایہ داری کے ظلم و ستم کو قانونی طور سے روک دیا ہے، مگر پھر بھی صرف قانون بنا دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اور طریقوں سے بھی اس پر پابندی لگائی گئی ہے. نمبر 5، سخاوت. چونکہ سرمایہ کو متحرک کرنے کے لیے لوگوں کو راہ خدا میں انفاق و بخشش پر بہت آمادہ کیا ہے اور اس اخلاقی دعوت کو قانون سے ہم آہنگ کر دیا ہے، اس سلسلے میں ایسے مضبوط دستور بنائے ہیں جو عاطفہ انسانی عین الف توفے ہے، عاطفہ انسانی کے لیے شدید محرک ہیں، میم ہے ریکاف، ایسے محرک ہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنے ہم جنس کے استحصال پر تیار ہی نہیں ہو سکتا. نمبر 6، فضول خرچی کی مذمت. اسلام نے ایک گروہ کے ہاتھ میں ثروت جمع ہو جانے کے جو نتائج ہوتے ہیں، یعنی کہ سرمایہ داری کے نتائج، ان نتائج کی شدت سے مخالفت کی ہے تاکہ سرمایہ میں جمود نہ ہونے پائے. مثلا فضول خرچی، عیاشی، خوش گزارنی، یہ چیزیں سرمایہ داری کی دین ہیں اور اسلام نے ان چیزوں سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے. نمبر 7، بخل کی مذمت. اسی طرح بخل کی مذمت کر کے مالداروں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب و تشویق، تے شین واو یہ قاف تشویق دلائی ہے تاکہ دولت و ثروت چند ہاتھوں میں منجمد ہو کر نہ رہ جائے. پیج نمبر 140. نمبر 8 ہم پہ آ گئے ہیں. نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اجرت روکنے کی ممانعت. لکھا ہے کہ اسی طرح اسلام نے شدت کے ساتھ اس بات سے بھی روکا ہے کہ خبردار مزدوروں کی مزدوری نہ روکو، کیونکہ اس سے عمومی فقر کا اندیشہ ہے. اسلام کی یہ روحی رے واو ہے چھوٹی روحی دعوت انسان اور خدا کے درمیان ارتباط، الف رے تے بے الف تو ارتباط کا کام دے گی اور انسان کے ضمیر میں ایسے پاکیزہ احساسات پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے انسان اخروی جزا اور رضایت پروردگار عالم کا خواہش مند ہو جائے گا. اور جب یہ خواہش بڑھے گی تو اس کے حصول کے لیے تمام دولت و ثروت، تمام لذتیں بیکار ہو جائیں گی اور انسان مال خرچ کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے نتیجے میں سرمایہ جامد نہیں رہ سکے گا. مترجم. اب یہاں پر سامعین یہ 8 پوائنٹ مکمل ہو گئے ہیں، تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پیج 140 پر ہم نے یہ پیج آدھا پڑھا ہے، باقی جو بھی اس چیپٹر میں مزید انفارمیشنز ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.